السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ لطیفوں والی سرکار یعنی مفتی طارق مسعود کے نام۔ دوستو، مفتی طارق مسعود کو بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بندہ لطیفے سناتا ہے ممبر پر بیٹھ کر، اور گھٹیا گھٹیا لطیفے۔ اس لیے میں انہیں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، مفتی طارق مسعود صاحب شرم کریں۔ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ نے عمامہ پہنا ہوا ہے، آپ نے لوگوں میں بڑا وہ اپنا وہ بنایا ہوا ہے، اور آپ کم از کم اپنے عہدے کا یہ خیال رکھ لیں۔ اچھا، یہ بندہ جو ہے نا مفتی طارق مسعود، یہ فرقہ پرست ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ فرقے والے جہنم میں جائیں گے، اور دوسری طرف خود بھی کہہ رہا ہے میں اہل سنت والجماعت دیوبندی ہوں، یعنی خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بھی جاؤں گا۔ اس کا میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں 50% مسلمان جو حنفی ہیں، 30% شافعی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پرسنٹ پتہ نہیں کون ہیں، اور شیعوں کو کھا گیا۔ عراق اور ایران کے اور پاکستان کے املاک جو کروڑوں شیعہ ان کو کھا گیا۔ یہ حال ہے اس کا، اور یہ فرقہ پرست ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بند دماغ، سنا ہوگا آپ نے بند دماغ، وہ کون ہے؟ وہ یہ لوگ ہیں۔ درس نظامی پتہ نہیں کون سے زمانے کا وہ مرتب شدہ درس نظامی، اللہ جانے وہ کون سے زمانے کا مرتب شدہ، ہاں وہ آج تک اس کو گھسیٹے جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں۔ کتاب اللہ جب آپ چھوڑتے ہیں نا، پھر یہی ہوتا ہے۔ ایک قرآن کو آپ نے چھوڑا تو 10 کتابیں آپ کو تھامنی پڑیں۔ جس طرح لوگ اللہ کو چھوڑ کے 10 معبودوں کو تھامتے ہیں نا مشرکین، تو انہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کے 10 کتابیں تھام لیں۔ میں ان کو مسلمان کہتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن یہ پریکٹیکل منکرین قرآن ہیں۔ طارق مسعود بیٹھ کے ادھر لطیفے سنائے گا، وہ گپے کرے گا، 2 شادیاں 4 شادیاں، اس سے آگے اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ یہ حنفی جو ہے نا، یہ فقہ نہیں ہے، حنفی فرقہ ہے۔ فقہ اور فرقہ میں فرق ہے۔ جس طرح حنبلی جو ہے نا، یہ مسلک نہیں ہے، یہ مالکی یا شافعی، یہ سب جدا جدا فرقے ہیں۔ ہر کسی نے اپنا بابا تھاما ہوا ہے، کسی نے احمد بن حنبل تھام لیا، کسی نے شافعی، کسی نے مالک، کسی نے ابو حنیفہ کو پکڑ لیا ہے۔ اور مزے کی بات، فقہ حنفی تو یتیم فقہ ہے۔ فقہ حنفی یتیم ہے۔ یتیم کیا مطلب؟ ابو حنیفہ سے 90% جو مسائل ہیں نا، 90% 90 وہ بے سند ثابت ہی نہیں ہے۔ 5ویں صدی، 6 صدی، 7ویں صدی کی کتاب ہوگی، اس کا مصنف کہے گا کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا، ابو حنیفہ نے وہ کہا، اور سند پیش نہیں کرے گا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، اس نے ابو حنیفہ سے سنا، نہ، سند پیش کیے بغیر ہی کہے گا ابو حنیفہ نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ فقہ حنفی کے مسائل آپ پڑھیں، آپ دماغ گم جائے گا۔ ان لوگوں نے قرآن چھوڑا ہے، اور تعلیم بھی لوگوں کو وہی دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں یہ ہے، فلانی کتاب میں یہ ہے، فقہ کی کتاب میں یہ ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ واپس قرآن کی طرف رجوع کریں، اور آپ نے نہیں کرنا۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے دلوں پہ زنگ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام ہے پیغام دینا، دروازہ کھٹکھٹانا، اگلا کھولے نہ کھولے اس کی مرضی۔ آپ نے قرآن تھامنا ہے یا نہیں تھامنا، یہ آپ جانیں، آپ کا نصیب جانیں، اور آپ کی محنت جانیں۔ فی الحال آپ کا کیا کام ہے؟ شادی پہ لطیفے سنانے، لوگوں کو الٹے مسائل سنانے، ہنسنا، ممبر پہ بیٹھ کے مسخری کرنا، کل ملا کے آپ کی یہ ویورشپ ہے۔ اب بھی وقت ہے، واپس آ جائیں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ دوستو، آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، کامیاب، تو پھر اونلی اکیلا ایک کتاب، کیا؟ قرآن کو تھامنے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابو جعفر تنولی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہیں،
اللہ کہہ رہے اس کتاب کو فالو کرو. اللہ کہہ رہے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, کوئی کمی پیشی نہیں ہے. تو جس چیز میں کمی پیشی نہ ہو اس کو ہم کیوں نہ تھامیں. ان مفتیوں سے بچیں اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں. دوستوں اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.